بسم الله الرحمن الرحيم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن واہلک اعداءہم۔ محترم ناظرین، ہم سلسلہ وار ایک پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن مجید اور میری اہل بیت۔ تو قرآن مجید کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں ہم یہ پاتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے، خصوصاً باپ کی ذمہ داریوں میں سے اہم ذمہ داری اولاد کے حوالے سے یہ ہیں کہ وہ اپنے فرزند کے لیے بہترین نام کا انتخاب کریں، اور اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ اہم ذمہ داریوں میں سے ایک قرآن مجید کی تلاوت سکھانا، قرآن مجید سے مانوس ہونے کے راستوں کو اس کے لیے ہموار کرنا، فراہم کرنا، تاکہ وہ قرآن ٹھیک طریقے سے سیکھ بھی لیں اور سیکھنے کے بعد سمجھنے کے لیے اس کے لیے آگے راستہ ہموار ہو۔ اور انہی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے کہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ اپنی اولاد کے لیے میری اہل بیت کی محبت ان کے دل میں ڈال دوں۔ تو آئیے ہم یہاں پر ایک حصے کو لے لیتے ہیں، وہ یہ کہ ہم سلسلہ وار پروگرام میں آپ کے لیے وقفے کے ساتھ اور نہایت آسانی کے ساتھ بچوں کے لیے قرآن مجید سیکھنے کا راستہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلا ہمارا جو سبق ہے اس میں ہم جو کام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو میری گزارش ہے کہ ہمارے جو پیارے ننھے منھے بچے ہیں جن کی عمر 5 سال تک پہنچ چکی ہوں، وہ ہمارے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب جن کی عمریں زیادہ ہو چکی ہوں اور وہ سیکھنا چاہتے ہیں، تب بھی وہ ہمارے اس طریقے کے ساتھ اور اس طریقہ کار کو اپناتے ہوئے قرآن مجید سیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ان حروف کے نام سے ہم آشنا ہوتے ہیں اور ان کو جاننا چاہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، میرے ہاتھوں کے اشارے کی طرف توجہ کیجیے گا۔ میں اس حرف کو تھوڑا بڑا کر کے آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، تو دیکھ لیجئے۔ اب یہ جو حرف میں یہاں آپ کے سامنے لکھ کے پیش کر رہا ہوں، اس کے لیے ایک نام ہے۔ عربی زبان میں اس کے لیے جو نام ہے، ہم اس نام کو سیکھنا چاہتے ہیں اس مرحلے میں، اور آگے قدم بقدم بڑھتے ہوئے ہم سیکھیں گے کہ قرآن مجید کو کیسے سیکھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جس حرف کو ہم یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، توجہ کیجیے گا، میرے ہاتھوں کے ساتھ آپ کی نظریں گھماتے ہوئے یہاں تک لے آئیں۔ دیکھیے، اس حرف کے لیے ایک نام ہے۔ جس طرح آپ میں سے ہر ایک کے لیے اپنا ایک الگ نام ہے جس کو آپ کے والدین نے انتخاب کیا ہے، اور ایسا بہترین نام انتخاب کیا ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بہترین نام کا انتخاب کرنا باپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے، اس حرف کے لیے بھی عربی زبان سیکھنے کے لیے، تاکہ ہم قرآن کی تلاوت کر سکیں، احادیث پیغمبر و آل پیغمبر سے بہرمند ہو سکیں، تو یہاں پر اس حرف کے لیے ایک نام ہے۔ وہ نام یہ ہے کہ حمزہ۔ اس علامت کو دیکھ لیجئے، یہاں پہ ہم نے بڑا لکھ دیا آپ کے سامنے، اس کا نام ہے حمزہ۔ اب اس کو اسی بڑی شکل میں لکھ کے رکھیں یا چھوٹی شکل میں لکھ کے رکھیں، اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب ہمارے چھوٹے ننھے منھے بچوں کا کام یہ ہے کہ وہ اس کتاب کو اپنے ساتھ رکھیں گے۔ پرنٹ نکالنے کے بعد اس کتاب کے اندر جو حمزہ ہم نے سب سے بڑا کر کے ہم لکھا ہے، اس کو رنگ بھریں گے، اور رنگ بھرتے ہوئے وہ بولا کریں گے کہ اس کا نام کیا ہے۔ مثلا اس طرح سے حمزہ، حمزہ۔ آپ رنگ بھرتے جائیں گے اور اس کا نام لیتے جائیں گے حمزہ، حمزہ، حمزہ۔ تیز تیز نہیں بولنا، آرام سے ٹھہر ٹھہر کر۔ اس کا نام کیا ہے؟ حمزہ۔ اس کا نام حمزہ ہے، جو کہ ہم نے سیکھ لیا ہے۔ اس پورے نقشے کو ذہن میں رکھیں، اور اس تصویر کے لیے ہم نے ایک نام عرض کیا،
وہ نام ہے حمزہ۔ اب اسی حرف کو اگر آپ چھوٹا کر کے کہیں پائیں گے تب بھی اس کا نام حمزہ ہی ہے، نام نہیں بدلتا، نام وہی ہے۔ اس کو آپ بڑا کر کے لکھیں یا چھوٹا کر کے لکھیں، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو آئیے ہم اپنی کلاس میں بیٹھے ہوئے آپ کے ننھے ساتھی سے اس کو پڑھنا سیکھیں گے اور پڑھتے ہوئے دہرانا سیکھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھیں، آپ جب کتاب کھولیں گے تو سب سے پہلے آپ اس کو رنگ بھریں گے پڑھنے کے بعد، اور اس کے بعد ہر روز ہر حرف کے اوپر ہاتھ رکھ کر ایک ایک کرتے ہوئے الگ الگ دہرائیں گے، اور آپ کے گھر میں جو بڑے ہیں، والدین ہیں، بڑے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، وہ سنیں گے۔ تو آئیے دیکھ لیجئے، اس کا نام ہے حمزہ۔ دیکھ لیجئے حمزہ، حمزہ۔ یہاں پہ اس کے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے اس کا نام بھی ہے حمزہ۔ یہاں پر بھی دیکھ لیجئے حمزہ، اور یہاں پر بھی دیکھ لیجئے حمزہ۔ ایک مرتبہ سیدھے پڑھیں گے اور ایک مرتبہ نیچے سے اوپر الٹا پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم سنتے ہیں، ہمارے یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ کے ننھے منھے ساتھی ہمارے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ تو بیٹا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ حمزہ، یہ کیا ہے؟ حمزہ، یہ کیا ہے؟ حمزہ، 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 دیکھیں میں ایک ایک کر کے الگ الگ کھول کھول کے پڑھنے کے لیے دکھا رہا ہوں۔ حمزہ، 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 حمزہ۔ دیکھیں اس حرف کو ہم نے پڑھ لیا اور سیکھ لیا، اور اس کے نام سے ہم آگاہ ہو گئے، اور آج کا ہمارے سبق جس کا نام تھا حمزہ، اور اس حرف کو ہم نے پہچان لیا۔ اب آپ نے اس حرف کو دیکھ دیکھ کے دہرانا ہے، زبانی آنکھیں بند کر کے نہیں دہرانا۔ انشاءاللہ اسی کے ساتھ آپ اس سبق کو سیکھ گئے ہوں گے، اور اگلے سبق تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔